کیوں مار رہے ہو مجھے؟ اس کا بدن زخموں سے چور تھا۔ مقابل شخص اسے بازو سے پکڑے تقریباً گھسیٹتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں لے آیا۔ اس کے سوکھے حلق سے بمشکل الفاظ نکلے، آنکھیں اوپر مت اٹھانا ورنہ ان آنکھوں میں جلتے کوئلے ڈال دوں گا۔ جو نظر اٹھا کر بھی دیکھا۔ اس شخص نے اسے کرخت آواز میں دھمکایا، پلیز چھوڑو مجھے، جانے دو۔ وہ سخت مزاحمت کی کوشش کرنے لگا، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظریں جھکائے رکھیں۔ اس آدمی نے اسے جھٹکا دے کر فرش پر پھینکا۔ فرش پر گرتے ہی اس کے خشک حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، آواز بند، ورنہ گلا دبا کر اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ وہ اسے درد پہ درد دے کر چیخنے چلانے کا موقع بھی نہ دے رہا تھا۔ مقابل موجود شخص اس کی آواز سن کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر جھٹکا دیتے بولا۔ اس کی درد بڑی سسکاری فضا میں منتشر ہوئی۔ وہ پے در پے اس معصوم بچے پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کرتا گیا۔ پیچھے سے کسی اور کے ہنسنے کی آواز آئی، مگر جسم میں جان باقی نہ تھی کہ وہ سر اٹھا کر دیکھتا اپنے ساتھ اس قدر بے رحمانہ تشدد کرنے والے کون تھے۔ اس آدمی نے اس کا سر دیوار سے مارا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے وہ پھر سے ڈہ گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جانے کیسے برداشت کر رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا کب کا دم نکل چکا ہوتا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا، اس کی کھلی ہوئی آنکھوں نے ایک دھندلا سا ناواضح منظر دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پاس کھڑا آدمی ابھی بھی اس کو لاتوں سے پیٹ رہا تھا۔ چھوڑو، اس کی کربناک آواز گونجی تو کمرے کے باہر سے گزرتی ہوئی دل نشین دروازہ دھاڑ سے کھول کر اندر آئی۔ کیا ہوا اذلان؟ وہ اس کا پسینے سے تر بتر چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر پوچھنے لگی۔ وہ سہما ہوا تھا، حلق میں ایسا لگا کہ جیسے کانٹے اگنے ہوں۔ دل نشین نے فوراً سے بیشتر سائیڈ ٹیبل پر موجود پانی کے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس اس کے منہ سے لگایا، پھر دراز سے اس کی ٹیبلٹ نکال کر اس کے منہ میں ڈالی۔ وہ بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ دل نشین اپنے چھوٹے بھائی کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہو گیا اور آنکھیں موند گیا تو دل نشین اسے پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ حویلی کے حال کا منظر تھا۔ یہاں کی ہر چیز یہاں کے مکینوں کی بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ نہایت قیمتی فانوس اس حال کے وسط میں لگا جگمگ کرتا اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ یہاں موجود لکڑی سے بنے شاہانہ طرز کے خوبصورت اور نفیس صوفے اور سجاوٹ کی ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ یقیناً اس کئی کنال پر بنی یہ حویلی جتنی دلکش اندر سے تھی، باہر سے بھی دیکھنے کے لیے قابل تھی۔ حویلی کے مکین اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ یہ شہرام کدھر رہ گیا؟ سردار جلال الدین نے اپنی باروب آواز میں پوچھا۔ بے شک وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، مگر آواز میں ابھی بھی وہی آن بان تھی۔ سردار جلال الدین صاحب جدی پشتی مرشد و پیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہ اپنے خاندان کی ساکھ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سویا ہوگا، صبرینہ بیگم نے سادہ انداز میں کہتے ہوئے ہاٹ پاٹ سے پراٹھا نکال کر اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتی ہوں۔ دل نشین اپنی جگہ سے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شہرام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سردار حماد اور سردار واجد دونوں کی بیویاں سگی بہنیں تھیں۔ ایک دن وہ دونوں شاپنگ کرنے ایسی نکلی کہ واپس نہ آئیں۔ ایک خطرناک کار ایکسیڈنٹ میں ان دونوں کی جان چلی گئی۔ تب ان کے بچے کافی چھوٹے تھے۔ سردار جلال الدین نے اپنے بڑے بیٹے سردار حماد کی دوسری شادی اپنے خاندان کی ایک لڑکی صبرینہ سے کروا دی۔ حماد کی پہلی بیوی سے 2 بچے دل نشین اور اذلان تھے، جبکہ دوسری بیوی صبرینہ سے ایک بیٹا سردار ارحام تھا۔ دل نشین سیڑھیوں سے اوپر آئی۔ اوپر والے حصے میں 4 کمرے تھے۔ ایک ارحام کا جو فی الحال خالی تھا، ایک لائبریری تھی جہاں بے شمار کتابیں تھیں، تیسرا سوہا اور دعا کا، اور چوتھا اور آخری کمرہ کارنل والا جو سب سے شاندار تھا شہرام کی طرح۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔
اس نے کمرے میں موجود کھڑکی سے پردے ہٹائے تو سورج کی روشنی چھن چھن اندر آنے لگی۔ اس نے بستر پر دیکھا جہاں شہرام محو استراحت تھا۔ منہ پر سورج کی روشنی محسوس کیے اس نے ناگواری سے چہرے پر بازو رکھ کر اس روشنی کو روکا۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بستر کی طرف آئی۔ شاہو اٹھ جاؤ، اس نے آواز دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ شاہو اٹھ جاؤ۔ اس بار دھمکی دینے کے ساتھ دل نشین نے اس پہ سے کمفرٹر کھینچا۔ کمفرٹر کھینچ کر وہ پچھتائی اور سٹپٹا کر فوراً رخ موڑ گئی۔ شہرام آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ دل چہرہ کیوں پھیر لیا؟ میں اٹھ رہا تھا نا، اب ناراض تو مت ہو۔ وہ اس کی خفگی کے خیال سے ڈر کر بولا۔ شاہو میں ناراض نہیں، اور پلیز تم پورے کپڑے پہن کر سویا کرو۔ نکلو جلدی سے بستر سے باہر، میں تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں۔ آج جناب کی دستار بندی ہے اور مہاراجہ صاحب خواب گرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ آج جناب کی دستار بندی ہے اور مہاراجہ صاحب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ نظام کیا چلائیں گے؟ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ شہرام نے خود کو شرٹ لیس دیکھ کر اس کی احتراز کی وجہ سے پہچان لی۔ اپنی انگلیاں بالوں میں پھیر کر وہ بستر سے نکل کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کا دروازہ بند کیا اور اس کے کپڑے نکال کر بستر پر رکھتے جیسے ہی مڑی، سامنے شہرام کی انلارج تصویر دیکھ کر خود کو سرزنش کرنے لگی۔ دل نشین تو بھی نہ، اب شہرام تیرا پہلے والا بچہ نہیں رہا، وہ بڑا ہو چکا ہے۔ وہ اس کے لیے آج کی مناسبت سے شوز اور شال نکال کر باہر رکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا۔ جب ان دونوں کی والدہ کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تھا، بے شک دل نشین خود چھوٹی تھی مگر شاہو، سوہا اور دعا تو اس سے بھی چھوٹے تھے۔ اس نے اپنا غم بھلا کر انہیں سنبھالا۔ اس طرح شہرام اپنی تایا زاد دل نشین کے بہت نزدیک آ گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہمہ وقت اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ دھیرے دھیرے شہرام بھی اس کا عادی ہو چکا تھا۔ مجھے آپ کے ہاتھ کا بنا ناشتہ چاہیے، تبھی میرا دن اچھا جائے گا، وہ اس کے شانے پر سر ٹکائے لاڈ سے بولا۔ کہاں سردار شہرام کا 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، اور کہاں دل نشین 5 فٹ 4 انچ کی دبلی پتلی کامنی سی لڑکی۔ اف، میرا کندھا گیا۔ وہ دھائی دے کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ دل، وہ پیار سے دل نشین کو دل بولتا تھا، کہتے ہوئے مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگا۔ آپ سب کے لیے اتنا سا بناتی ہیں، اپنے لیے بھی کچھ اچھا بنایا جس سے آپ میں بھی جان آئے اور قد بھی بڑھے۔ وہ اس کے کم قد پر چوٹ کیے مذاق سے ہنس کر بولا۔ میری چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ یہ جو تم دن بہ دن کھمبے کی طرح لمبے ہوتے جا رہے ہو نا، اپنے ساتھ کی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ یہ نہ ہو کوئی بونی ہی ملے جو تمہیں میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ بھی اس کا جواب بھرپور انداز میں لوٹا گئی۔